بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد اللهم لك الحمد كما أنت صل على محمد كما أنت وفعل بنا ما أنت أهل فإنك أهل التقوى وأهل المغفرة. محترم سامعین و ناظرین، وظائف کے دنیا علماء چینل پر آج کا جو یہ خاص ویڈیو ہے، اس میں جو وظیفہ بتایا جا رہا ہے یہ لاکھوں نہیں کروڑوں میں ایک عمل ہے۔ اس کو جو کوئی کرے گا اللہ تبارک و تعالی اس کی تمام پریشانی کو دور فرمائیں گے اور لاکھوں نہیں کروڑوں کی نعمتیں اس کو عطا فرمائیں گے۔ عمل بہت ہی مختصر ہے، 7 تسبیحات کا اور 14 دن کا عمل ہے، 2 ہفتے کا صرف عمل ہے، مگر اس سے جو نعمت ملے گی، اس سے جو اللہ کے فضل آپ پر کھلیں گے اور اللہ کی رحمتیں جو آپ پر آئیں گی، اس کا اندازہ الفاظ میں نہیں لگایا جا سکتا۔ یہ جو کریں گے اللہ تبارک و تعالی ان کو ہی نواز کر بتائیں گے کہ یہ کیسا عمل ہے۔ کروڑوں نعمتوں کے مالک بن جائیں گے، امیر کبیر بن جائیں گے، تمام مصیبتیں دور ہو جائیں گی، راحت، سکون اور خوشیاں اللہ تبارک و تعالی عطا فرمائیں گے، ہر مقصد پورے ہوں گے۔ کیونکہ ہم جانتے ہیں اس دار الاسباب میں ہم جی رہے ہیں، دنیا دار الاسباب ہے، مگر اللہ تبارک و تعالی ہی ہے جو مسبب الاسباب ہے، جو اسباب کو بھی بناتے اور تبدیل کرتے ہیں اور بغیر کسی سبب کے بھی ہر چیز کو پیدا کر سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہی بدیع السماوات والارض ہے۔ قضاء حاجت کے عملیات میں اسم اعظم کی دعائیں اور اسم اعظم کے ساتھ جو دعائیں کی جاتی ہیں، اس سے ہر رنج اور ہر فکر، ہر غم دور ہو جاتا ہے اور اللہ سہولت، آسانیاں، رحم، کرم، رزق، راحت، سکون، فتوحات عطا فرماتے ہیں۔ اس رنج و غم کی دنیا میں ہر کوئی پریشان ہے، چاہے وہ چھوٹا ہو یا بڑا، چاہے امیر ہو یا غریب۔ امیر صحت سے پریشان ہے، غریب مال سے پریشان ہے، کم علم کے لیے پریشان ہے، حتی محدود نگاہ جہاں تک آپ دیکھ سکتے ہیں، ہر جگہ آپ دیکھیں تو کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی غرض سے محتاج ہی ہے، اور یہ محتاجی اگر اپنے رب کے سامنے دکھائیں، اللہ تبارک و تعالی کے سامنے ہی ہاتھ پھیلائیں اور اسی وقت اللہ تبارک و تعالی کی مدد آ جائے، تو اس سے بڑی نعمت دنیا میں اور کوئی نہیں ہے۔ کیونکہ جب بندہ اللہ کے سامنے مانگتا ہے، مخلوق سے نہیں مانگتا، ہر حال میں اللہ سے مانگتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی اس کو ایسی نعمتیں عطا فرماتے ہیں جو مخلوق، پوری مخلوق مل کر بھی وہ نعمتیں اور وہ راحتیں، وہ سکون اس انسان کو نہیں عطا فرما سکتا۔ اس لیے اللہ ہی سے مانگنا چاہیے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی ہی سمیع بصیر ہے، سنتا بھی ہے اور دیکھتا بھی ہے، اور وہی نصیر بھی ہے، مدد کرتا ہے، وہی معین ہے، وہی خالق ہے، وہی رازق ہے، وہی رحمان ہے، رحیم ہے، وہی تمام جہان کا پالنے والا اللہ ذوالجلال ہے۔ اللہ جل جلالہ کے سامنے اپنی مصیبتوں کو، اپنے حالات کو رکھ کر اس سے آسانی کی دعائیں مانگیں گے، ہر نعمت کی دعائیں مانگیں گے، تو اللہ تبارک و تعالی ہر رحمت اور رزق اور ہر نعمت سے مالا مال فرمائیں گے۔ عمل بہت ہی آسان ہے، عمل کی ترکیب 1 ہفتے کی ہے، اگر اس کو کرنا 2 ہفتوں تک ہے۔ کسی بھی نوچندی ہفتے یعنی سنیچر کے دن سے شروع کرنا ہے اور 2 ہفتوں تک یہ عمل کرنا ہے، 14 دن تک۔ انشاءاللہ چاہے جیسی آپ کی حاجت ہے یا پریشانی ہے وہ ختم ہو جائے گی، آپ کا مقصد پورا ہو جائے گا، اللہ آپ کو کامیابی عطا فرمائیں گے۔ عمل کی ترکیب یہ ہے کہ ہفتے کے دن سے شروع کرنا ہے، سنیچر کے دن سے، فجر کی نماز کے بعد 1000 مرتبہ اللہم صلی علی محمد
وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ اس کو 1000 مرتبہ پڑھنا ہے۔ 1000 مرتبہ جب پڑھ لے اس کے بعد اپنی حاجت اور جو تمنا ہے، جو مقصد ہے، اس کے لیے دعا مانگے۔ جب پڑھ رہے ہیں 1000 تو اس وقت بھی تصور اپنا مقصد یاد رکھے اور تصور میں وہ مقصد باقی رکھے، اور جب ذکر کر رہے ہیں تو دماغ ادھر ادھر نہ بھٹکائے نہیں۔ اور دوسرے دن یعنی اتوار کے دن 1000 مرتبہ بعد نماز فجر، یہ تمام دن فجر کے نماز کے بعد ہی پڑھنا ہے۔ پورا ہفتہ اور دونوں ہفتے 14 دن پورا عمل فجر کے بعد کا ہی ہے۔ اتوار کے دن 1000 مرتبہ فجر کی نماز کے بعد یا رب العالمین یا رب العالمین پڑھنا ہے 1000 مرتبہ۔ پیر کے دن ہر دن تعداد پوری ہونے کے بعد اپنے مقصد کی دعا بھی کرنا ہے۔ تعداد پوری کرتے وقت ذہن نہ بھٹکائیں، اپنے مقصد کی طرف ذہن رہے، اور تعداد پوری ہونے کے بعد دعا بھی کر لیں۔ پیر کے دن 1000 مرتبہ فجر کی نماز کے بعد یا ذا الجلال والاکرام، اس کو یا ذو الجلال والاکرام بھی پڑھ سکتے ہیں، یا ذا الجلال والاکرام پڑھنا بہتر ہے۔ 1000 پڑھنا ہے، ہر دن کی طرح پڑھتے وقت مقصد کی طرف ذہن رہے، تعداد پوری ہونے کے بعد دعا کر لیں۔ چوتھا دن یعنی منگل کے دن بھی 1000 مرتبہ فجر کے نماز کے بعد ہی یا قاضی الحاجات یا قاضی الحاجات پڑھنا ہے۔ بدھ کے دن بھی 1000 مرتبہ فجر کی ہی نماز کے بعد یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین پڑھنا ہے، اپنے مقصد کو ذہن میں رکھ کر عمل کی تعداد مکمل ہونے کے بعد دعا کرنا۔ جمعرات کے دن بھی اسی طرح فجر کے بعد مقصد ذہن میں رکھے یا حی یا قیوم 1000 مرتبہ پڑھنا ہے، یا حی یا قیوم، تعداد پوری ہونے کے بعد دعا کرنا ہے۔ 7ویں دن یعنی جمعہ کے دن 1000 مرتبہ بعد نماز فجر لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین، لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین 1000 مرتبہ مقصد کو ذہن میں رکھ کر پڑھنا ہے، تعداد پوری ہونے کے بعد دعا کرنا ہے۔ روزانہ یہی کرنا ہے، اور پوری کوشش یہ کرنا ہے ہر دن کہ کسی بھی دن تعداد کے درمیان وضو نہ ٹوٹے، وضو ہرگز نہ ٹوٹے، یہ کوشش کرنا ہے۔ اگر کسی عذر کی وجہ سے ٹوٹ جائے تو عمل بند کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تعداد یاد رکھیں کتنی پڑے ہیں، اٹھیں، وضو کریں اور پھر دوبارہ اس کے آگے کی تعداد مکمل کریں۔ کوشش تو یہ ہونی چاہیے کہ ہر دن کی تعداد 1000 مرتبہ بغیر وضو ٹوٹے ہو جائے مکمل دعا تک۔ ہر دن فجر کے بعد ہی پڑھنا ہے۔ فجر کی پابندی وقت کے ساتھ ضروری ہے۔ فجر کی نماز اگر کسی بھی دن قضا ہو جائے گی، آپ نے 12 دن کیا تھا، 13ویں دن بھی اگر فجر کی نماز قضا ہو جائے گی، عمل کی وہ برکتیں نہیں ملیں گی جو ملنی چاہیے۔ اس لیے ضروری ہے وقت کی پابندی کے ساتھ فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھیں، مرد حضرات، عورتیں وقت پر پڑھیں، اور پڑھنے کے بعد فوراً فجر کی نماز کے بعد یہ عمل کریں تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی کروڑوں کی نعمتیں آپ کو عطا فرمائیں گے، آپ کے ہر مقصد پورے فرمائیں گے، تمام مشکلات دور فرمائیں گے، اور نعمتیں اور راحتیں سکون عطا فرمائیں گے۔ یہ بہت ہی عظیم عمل ہے، اس کی قدر کرنی چاہیے۔ اللہ ہمیں قدر کی توفیق عطا فرمائے اور امت مسلمہ پر رحم فرمائے۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اس کو لائک کریں، دوسرے مسلمانوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس سے فائدہ حاصل کریں۔ چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔